إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو احکم الحاکمین مالک الملک ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے، انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا. صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے. ایسی محفل اور مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت گناہوں کی معافی کی بھی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان خوشخبریوں کا مستحق بنا دے، اپنی رحمتیں ہم سب کو عطا فرما دے. اعلان کرنے والوں نے اعلان کرتے ہوئے دو تین باتیں کہی ہیں کہ شیخ الحدیث و تفسیر، میں طالب علم ہوں، میں کوئی شیخ نہیں ہوں. بعض اوقات سیدھے سادے بندے ہوتے ہیں نا، وہ شیخ کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی بڑی شے بڑی بلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل و شعور سے لے کر مرنے تک طالب علم رکھے، علم کے طلب کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، علم پڑھنے والے، علم پڑھانے والے، اہل علم سے محبت کرنے والے اور اہل علم کے ساتھ رغبت و شوق رکھنے والے. اور میں تو ایسا طالب علم ہوں کہ اس مسجد کے متعلق معلوم ہوا کہ فضیلت الشیخ بلہی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ خطیب ماشاءاللہ، جیسے وہ شیخ ہیں تو پھر سامعین بھی اسی طرح ہی ماشاءاللہ اہل علم اور علم سے مالا مال. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی صحت اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، علم کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی محنتوں میں، کوششوں میں، کاوشوں میں اللہ تعالیٰ مزید توفیق اور قبول نوازے. محترم حاجی راشد صاحب کا اصرار تھا کہ ساتھ کوئی زیادہ تعارف بھی نہیں تھا. ہم تو ایک ملتان سے بھی دیہاتی سے علاقے کے، اور یہ اپر پنجاب کا ہائی لیول اور ہائی کلاس شہر ہے ماشاءاللہ، اہل علم کے لحاظ سے، علماء کے لحاظ سے، اور جہاں کے خطبہ مقررین پورے پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ فیصل آباد کے مشہور و معروف. میں شاید طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے اس معیار پر پورا نہ اتر سکوں. میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جو اللہ کو پسند ہو اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس شروع کرنے سے پہلے دو باتیں اور بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل درس سننا، وعظ سننا، جلسے سننا، خطاب سننا، خطبات سننا، دروس میں شامل ہونا، شریک ہونا،
کانفرنسیں منعقد کر کے علماء کے خطابات کو سننا، خطبات جمعہ بھی اور دروس بھی، اجتماعات بھی، یہ سارا کچھ سننا ایک ضرورت نہیں، ایک فیشن بن چکا ہے۔ بیان کرنے والے آتے ہیں، سننے والے بھی آتے ہیں، سن کر جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گئے تھے، تقریر سنی تھی، درس سنا تھا، واعظ سنا تھا، بڑی چس آئی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، بڑی زبردست تقریر تھی، کیا ہی کہنے تقریر کے۔ اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی جان جو شیخ صاحب نے یا خطیب صاحب نے کچھ بیان کیا ہے تو ایک مسئلہ ہمیں بھی بتا دو۔ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ بس اے نہ پوچھو مگر تقریر بڑی چنگی سی۔ جی ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے کہ مسئلہ بھی اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ کچھ سیکھنے کے لحاظ سے الا من القى السمع وهو شہید، انسان سنے، دل اور دماغ اس کا حاضر ہو، اور محض وقت گزاری کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، کانوں کو صرف لذت دینے کے لیے نہیں، اور صرف چس اٹھانے کے لیے نہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں، سننا بھی ہے تو عمل کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے پیغمبر آپ نصیحت فرما دیجئے کہ نصیحت جو ہے یہ فائدہ دے، اور فائدہ کسے ہوگا نصیحت کا؟ سیذکر من یخشی، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ڈر اور خوف ہے، اس کو ہی یہ فائدہ دے گی نصیحت، وہی نصیحت حاصل کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سنیں گے وعظ کو، درس کو، خطاب کو سنیں گے، لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا، وہ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، ان سے کنارہ کشی کریں گے، ان سے پہلو تہی کریں گے، اعراض کریں گے، سائیڈ پہ ہو جائیں گے، ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا۔ یتجنبها، وہ اس سے بچیں گے، لیکن وہ ہوں گے کیسے؟ الاشقا، بہت بڑے بدبخت ہوں گے۔ الاشقا اسم تفضیل کا صیغہ، اس سے بڑا کوئی اور صیغہ نہیں کہ سب سے بڑے بدبخت۔ نصیحت سنے بھی، سننے کے بعد اس سے فائدہ حاصل نہ ہو، اور اس نصیحت سے سبق حاصل نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، پہلو تہی کریں، کنارہ کشی کریں، تو الاشقا بہت بڑے بدبخت۔ اور یہ بہت بڑے جو بدبخت ہیں الذی یصلی النار الکبریٰ، قیامت کے دن ان کو جہنم کی سب سے بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ۔ اب یہ آیت اور اس کا مفہوم سن کر میں بھی اور آپ بھی اپنے دل میں جھانکیں کہ ہم وعظ کو، نصیحت کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت فرما دیجئے، نصیحت جو ہے وہ تو ایمانداروں کو فائدہ دیتی ہے، ایماندار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کنارہ کشی نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ جو وعظ کو سنیں، نصیحت کو سنیں، درس کو سنیں، پھر عمل نہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، بہت زبردست ہے۔ اور کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، اللہ کے دین کے خالص ٹھوس احکام اس کو بتائے، مگر پھر ثم اعرض عنها، ان سے کنارہ کشی کر، ان سے پہلو تہی کر، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں، شرک ظلم عظیم ہے، وہ عظیم ہے مگر یہ اظلم ہے، اس سے بھی بڑا ظالم جو نصیحت کو سنے، قرآن کو سنے، حدیث کو سنے، مگر پھر ان کے اوپر عمل کرے۔
آج ہم درس و دروس سننے کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت اچھا پاس ہو رہا ہے. علماء کرام بھی آتے ہیں، کوئی لطیفے، کوئی چٹکلے، کوئی ایسی باتیں سنا کر ہم بھی مزے لے کر سنتے ہیں. تبلیغ ہو تو کس بات کی ہو، تذکیر ہو تو کس چیز کے ساتھ؟ اللہ نے حکمن فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، کہ جو میری وعید سے ڈرنے والے ہیں آپ ان کو نصیحت کیجئے تو قرآن کے ساتھ کیجئے. قصے، کہانیاں، روایتیں، حکایتیں، بے تکی قسم کی شعر و شاعری یہ تبلیغ کا حق ادا نہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کر دیجیے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی، اس کی تبلیغ کیجیے. تبلیغ ہے تو اس کی ہے. ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر اس کی تبلیغ نہیں کی فما بلغت رسالته، تو اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت اور تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا. سننے والے بھی سمجھتے بس سن لیا ٹھیک ہے. سننے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب عمل نہیں کرنا تو پھر سننا ہی نہیں ہے. سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح واعظ کرنے والے آتے ہیں. بعض علماء تو یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے تقریر کر کے بڑا مزہ آیا. سننے والے سن کے مزہ لیتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر کے مزہ لیتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری. ان دونوں کاموں کو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بڑا آسان سے سمجھا جاتا ہے. تھوڑی سی مشکلات اگر سمجھی جاتی ہے نا جلسے کی، درس کی، پروگرام کی، تو وہ مالی سمجھی جاتی ہے کہ مولوی آئے گا تو پیسے کہاں سے دیں، سننے والے آئیں گے تو ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں، اشتہار چھاپیں گے تو اتنا خرچہ ہو جائے گا. یہ مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے بیان کرنے والے کے اوپر بھی ایک ذمہ داری اور سننے والے کے اوپر بھی ایک ذمہ داری. سننے والے پر تو آپ سن چکے نا کہ عمل کرنا ہے، نصیحت سے فائدہ اٹھانا ہے، کنارہ کشی نہیں کرنی، پہلو تہی نہیں کرنی، اسے پلے باندھنا ہے. اور یتبعون احسنہ، جو قرآن اور حدیث کی بات اور نصیحت کی بات ہے اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی. اور بیان کرنے والے ہیں تو وہ یہ بھی چلو ہماری روزی اور روٹی کا ذریعہ ہے نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جو مشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی ملت پہ، دین پہ، شریعت پہ تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ چمکنے والی ہیں. اور اس کی ذمہ داری الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ پہنچانا ہے آگے. یہ ذمہ داری محض روزی کا ذریعہ نہیں ہے، روٹی کا ذریعہ نہیں ہے، گزران کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مشن ہے، صحابہ کرام والا مشن ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری. صرف یہی نہیں کہ بس بیان کر دینا ہے، بیان کرنے والے بھی بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ہنس اٹھاتے ہیں. بیان میں، تقریر میں ان کو بھی ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اطمینان سا محسوس ہوتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے تبھی خلاص اور دعوت بھی خالص، مقاصد بھی نیک. مگر اس کے باوجود بیان کرنے والا سمجھے میں نے تو بیان کر دیا بس، اس کی بھی ذمہ داری، اس کی بھی ذمہ داری ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. بیان کرنے والے کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے بھی عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی جو کچھ بیان کرنا. کبر مقتا عند اللہ، انسان یہ سارا کچھ تو کرتا ہے اس لیے ثواب ملے گا، نیکی کا کام ہے، اجر ملے گا، تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے، نبی کی سنت پوری کی جا رہی ہے، صحابہ کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ثواب کی امید، نیکی کی امید. مگر کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت ناراضگی والی بات ہے.
اللہ غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب کی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وعد کرنے والا وعد کرے، تقریر کرنے والا تقریر کرے، درس دینے والا درس دے، خطبہ دینے والا خطبہ تو دے، لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے اس کا ظاہر، اس کا عمل، اس کی پریکٹس اور اس کی پریکٹیکل زندگی اس کی تصدیق اور تائید نہ کرتی ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو کبر مقتا عند اللہ، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ کی رضا والا عمل، اللہ کی خوشنودی والا عمل، انبیاء والا مشن، صحابہ والی ڈیوٹی ہے، نیکی کا ایسا عمل، اللہ اکبر۔ مگر اس کے باوجود اگر بیان کرنے والے کا اپنا عمل ہی اس پر نہیں ہے تو پھر یہی بیان کرنا بھی اس کے لیے وبال کا باعث، سزا کا باعث، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث۔ اس لیے بیان کرنے والے یا سننے والوں دونوں کی ذمہ داری، جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں جو آیت پڑھی اس کے درس کی طرف۔ دنیا میں جو لوگ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دین اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مگر دین کے اوپر عمل کرنے اور دین کو ماننے میں، تسلیم کرنے میں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، دین شریعت کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنا ایک معیار ہے۔ قرآن کے حکام بھی، دین کے حکام بھی، احادیث نبویہ بھی، شریعت کے اصول بھی، اور جتنی بھی دینی چیزیں ہیں ان سب کو مانتے ہیں کہ ہم ان پر عمل پیرا ہے، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن ہم مانیں گے اس طرح جس طرح ہمارا عقل تسلیم کرے گا، ہمارا ذہن تسلیم کرے گا۔ معیار بناتے ہیں اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، اسلام سے جو ہٹے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، کسی کافر کی دہریت کی بات نہیں کر رہا، جو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ، حدیث کو بھی ماننے کا دعویٰ، مگر قرآن پر عمل کریں گے تو کیسے، حدیث پر عمل کریں گے تو کیسے، جیسے ہمارا عقل کہے۔ اگر کوئی بات عقل کے خلاف آ جاتی ہے ان کے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی جدید پڑھے لکھے طبقات میں مختلف طبقات ایسے موجود ہیں جنہوں نے عقل کی بنیاد، ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہمارا عقل نہیں مانتا، ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کئی قرآن مجید کے حکام کے انکار ہو چکا ہے، احادیث نبویہ میں سے کئی حدیث کا انکار ہو چکا ہے۔ عقل کو بنیاد بنایا، ذہن کو بنیاد بنایا۔ مثال کے طور پر غلام محمد پرویز قرآن مجید کو بھی ماننے کا دعوے دار، اہل قرآن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستہ، دین کے ساتھ تعلق، نبوت پر بھی ایمان، رسالت پر بھی ایمان، کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی کہلا رہے، مگر اس کے باوجود کہ ہم قرآن کو ایسے مانیں گے جیسے ہمارا عقل مانے۔ مثال کے طور پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں اللہ پاک ہے جو اپنے پیغمبر کو لے کر گئے اور واپس بھی لے آئے، ایک ہی رات۔ مگر غلام محمد پرویز، سر سید خان، اسلم جراج پوری اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عقلی بنیاد پر اس معراج کا انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں کوئی شخص مکہ سے جائے، بیت اللہ سے جائے، مسجد حرام سے جائے اور مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے ہو کر واپس بھی آ جائے۔ ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہمارا عقل نہیں مانتا، لہذا انہوں نے معراج کا ہی انکار کر دیا۔ اور پھر اس آیت کا معنی کیا کیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد
اقصا، کہتے ہیں اقصا کا معنی ہوتا ہے دور والی مسجد، بیت اللہ سے تھوڑا سا دور فاصلے کے اوپر ایک اور مسجد تھی چھوٹی سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یہاں سے چل کر اس مسجد میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ مسجد الاقصا سے مراد وہ بیت المقدس والی مسجد اقصا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا کہ کوئی راتوں رات اتنا لمبا طویل سفر کر کے جائے اور وہاں سے ہو کر پھر واپس بھی آ جائے۔ لہٰذا اوپر والے معراج کا بھی انکار اور نیچے جو زمینی معراج ہے اس کا بھی انکار کر دیا عقلی بنیاد پر۔ صرف یہی نہیں، قرآن مجید کے اپنے منمانی مرضی معنی کیے، جو اصل معنی تھے قرآن مجید کے، جو صاحب قرآن نے بتلائے، ان معانی تک کو بھی چھوڑ دیا، اور جتنے بھی قرآن مجید کے معجزات ہیں، معجزات جتنے بھی ہیں، ان سب کا عقلی بنیادوں پر انکار کرتا ہے کہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکل کے کیسے آ سکتی ہے، ہمارا عقل نہیں مانتا، لہٰذا یہ معجزہ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اونٹنی کو کسی انداز میں پیدا کر دیا تھا، اونٹنی اونٹنی سے پیدا ہوئی، اور جس سے پیدا ہوئی اس اونٹنی کو پہاڑی کا نام دے دیا گیا، ورنہ وہ حقیقت میں اونٹنی تھی، پہاڑی نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کہ کبھی پتھر سے، پہاڑ سے کوئی جاندار چیز بھلا پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہمارا عقل تسلیم نہیں کرتا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حدیث میں واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکہ کے کافروں نے مطالبہ کیا، اللہ کے حکم سے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا جی، بس یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے، حالانکہ قرآن میں ہے، کہتے بھی اہل قرآن ہے، کہتے بھی اپنے آپ کو قرآن والے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کریم کے اندر جتنے بھی معجزات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی تھی، کہتے ہیں سانپ نہیں بنی تھی لاٹھی، بس نظر آنے میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، وہ لاٹھی لاٹھی ہی رہی تھی، کیونکہ عقل نہیں مانتا کہ کوئی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جائے بنا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے معیار بنایا دین پر عمل کرنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کس کو؟ عقل۔ اور ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ذہن، یہ معیار دین پر عمل کرنے کا آج جدید پڑھے لکھے طبقے کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا فکر ہے، یہ کوئی نیا معیار ہے، یہ کوئی نئی سوچ ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سابقہ امتوں کے اندر بھی ہمیں یہ طریقہ کار نظر آتا ہے، اور بالخصوص معراج والی بات آئی تھی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، اسی صبح صحن بیت اللہ میں بیٹھ کر جتنے لوگ جمع تھے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح رات گیا ہوں، اللہ مجھے لے گیا ہے، آسمانوں تک کا بھی سفر، ساری باتیں۔ اس وقت بھی ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی راتوں رات جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ وہ شخص یہ بات کہتا ہے اس محفل میں، پھر دیکھتا ہے کہ اس محفل میں ایک شخص موجود نہیں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اٹھتا ہے، ابو بکر کو ڈھونڈتا ہے، ابو بکر کے پاس جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو جا کر کہتا ہے، ابو بکر تم بتاؤ یار یہ بات تمہارا ذہن مانتا ہے، تمہارا عقل مانتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات یہاں بیت اللہ سے جائے، بیت المقدس سے ہو کر آ جائے؟ تمہارا ذہن مانتا ہے؟ آج اگر یہی سوال ہم سے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جی ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ کا عقل مانتا ہے کوئی راتوں رات اتنا سفر طے کر کے جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بولے مگر ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ رضی اللہ وارضاہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتا کہ من قال، یہ بات کہی کس نے؟ مجھے یہ بتا کہ یہ بات کہی کس نے؟ اس نے سمجھا کہ ابو بکر میری باتوں میں آئے، کہنے لگا کہ ان صاحب قال، تیرے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ انت سمعتہ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو نے بذات خود سنا؟ ہاں میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے۔
वला तकज़ब, अबू बकर फरमाते कि झूठ तो नहीं बोल रहे? कहा कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, अगर तुम सच बोल रहे हो, झूठ नहीं कह रहे, तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरा अकल माने या ना माने, तेरा अकल माने या ना माने, दुनिया वालों का अकल माने या ना माने, अबू बकर मानता है कि अगर मोहम्मद ने फरमाया है तो फिर ऐसे हो सकता है। अकल को लेकर आ गया। और ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले में, सुबहानल्लज़ी असरा के मुकाबले में अकल इस्तेमाल किया था तो किसने इस्तेमाल किया था? अबू जहल ने इस्तेमाल किया था। ये फिक्र कोई नई फिक्र नहीं है, ये मेयार कोई नया मेयार नहीं है, बड़ा पुराना आ रहा है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, कुछ लोगों ने अपने अकल को बुनियाद दिया, अपने ज़हन को, मगर ये मेयार अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नहीं है। और कुछ लोगों ने मेयार बना लिया है अपने दिल को, जी साडा दिल ही नहीं बनता, हमारा दिल नहीं मानता। कई बंदे हैं ना माशाअल्लाह मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के घर जी नमाज पढ़ते हैं, हाँ जी दिल कर देते पढ़ नहीं दिए, या नहीं कर देते नहीं पढ़ी जी। अब दिल को मेयार बना लिया, दिल मानता है तो पढ़ ले, अगर दिल नहीं मानता तो ये दिल को मेयार किसने बनाया है दीन के अंदर? जब नमाज फर्ज है तो फिर इसका माना फर्ज है, कलमा पढ़ लिया, ज़हन माने या न माने, दिल माने या न माने, अपनी चाहत अपनी ख्वाहिश उसको नहीं देखना, देखना है अल्लाह के फरमान को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। कितनी ही मेरे भाइयों हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितनी ही ऐसे रस्में हैं, कितने ही ऐसे रिवाज हैं, कुरान का दावा करने के बावजूद, हदीस का दावा करने के बावजूद, अहले सुन्नत कहलाने के बावजूद, अहले हदीस कहलाने के बावजूद, शादी में ब्याह में, खुशी में गमी में, घरों में पर्दे के हकाम है। दिल करता है तो कर ले, नहीं करता तो ना करो। कोई रस्म है, दिल करता है तो कर लो, नहीं करता तो ना करो। और मेरे भाइयों कहां कहां हमने भी अपने दिल को मेयार बनाया हुआ है। दिल करता है तो हम वरासत लेने की बारी आ जाए तो ले लेते हैं, मगर देने की बारी आती है तो दिल नहीं करता तो नहीं देते। बहनों की भी हड़प कर जाते हैं, बीवी का हक़्क़ुल महर है, देने पे आ जाए, दिल ने कहा तो जो कुछ मर्जी लेकर दे दो, लेकिन अगर समझता है कि ये हक़ के मुकर्रर किया हुआ हक़ है, ये नहीं दिल करता तो नहीं देता। जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही है। और मेरे भाइयों दिल और दिमाग को मेयार नहीं बनाना। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस, ये वो लोग हैं जो अपने ज़ुनून की, अपने अकल की, अपने गुमान की इत्तिबा कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। व मा तहवल अनफुस, ये दिल की पैरवी कर रहे हैं, जो इनका दिल चाहता है उसी की इत्तिबा पे, उसी की पैरवी पे लगे हुए हैं। ये मेयार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नहीं। कुछ लोग हैं दीन पर अमल करते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, हदीस पर अमल करते हैं, सुन्नत पर, शरीयत पर अमल करते हैं, मगर जब अमल करने के लिए देखा जाता है कि मेयार क्या है, जी मेयार क्या है, अकल को भी मेयार नहीं बनाते। अकल माने या न माने, दिल को भी मेयार नहीं बनाते। दिल माने या न माने, जी मानना ही मानना है। हाँ हाँ मानेंगे कुरान को, मानेंगे हदीस को, मानेंगे दीन को, मानेंगे शरीयत को, मगर उस तरह मानेंगे जिस तरह हमारे बाप दादा ने माना है, हमारे आबा व अजदाद ने माना है। बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हम तो उस तरह अमल करेंगे जिस तरह हमारे बाप दादा अमल किया करते थे। और मेरे भाइयों ये मेयार भी आज भी मौजूद है या नहीं है? और ये मेयार भी कोई नया मेयार नहीं है। पहले से जितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं, हर नबी के दौर में देखिए, हर नबी के उम्मत के लोगों ने यही मेयार पेश किया कि हम बाप दादा को छोड़ दें। चलते हुए सिलसिला इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, तब भी उन लोगों ने यही कहा कि अनत्रुकु मा काना याबुदु आबाउना, जो हमारे बाप दादा किया करते थे हम यूं ही छोड़ दें। अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब, ये बड़ी अजीब बात है कि सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। हमारे बाप दादा बेवकूफ थे, कम अकल थे, ना समझते। हमारी बिरादरी, हमारा कुंबा, हमारा कबीला, बाप दादा से, नस्लों से, खानदान के खानदान हमारे इसी तरह चलते आ रहे हैं जैसे हमारा खानदान का रिवाज है। हम तो वैसे ही दीन पर अमल करेंगे। जी अगर रिवाज नहीं है बेटी को जहेज देकर ही जान छुड़वा दो, तो जनाब बड़े बड़े मजहबी लोग हज करने वाले, उम्र
کرنے والے، زکاتیں دینے والے، اور جناب مختلف تبلیغی پروگرام منعقد کرنے والے، حتیٰ کہ بستر اٹھا کے تبلیغ کرنے والے، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ برادری کا رواج ہے، باپ دادا نے نہیں دیا تو ہم نے نہیں دینا۔ یہ نہیں دیکھتے یہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ دادا کی اتباع، باپ دادا کی پیروی پچھلے تو امتوں میں بھی تھی اور اس امت کے اندر اور آج بھی یہ موجود ہے کہ دین بھی مانا جا رہا ہے، دین پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، مگر دین کے لیے بنیاد کن کو بنایا ہوا ہے؟ باپ دادا کو۔ کیا یہ معیار اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا کوئی عقل نہ رکھتے ہوں، کوئی شعور نہ رکھتے ہوں، ان کو کوئی ہدایت نہ ہو، گمراہ ہو، تب بھی یہ ان کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے۔ ایک اور معیار بھی ہے، عقل کو بھی معیار نہیں بنایا جاتا، دل دماغ کو بھی معیار بنایا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ جی باپ دادا بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم باپ دادا کو بھی معیار نہیں بناتے، ان سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ باپ دادا کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن دین پر عمل بھی کریں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، شریعت کو بھی مانیں گے، مگر اس طرح جس طرح ہمارے مذہبی بڑے رہنما ہیں، رہبر ہیں، جنہوں نے اس طرح دین کو سمجھا۔ ہمارا عقل ناقص، ہم تھوڑے علم والے، وہاں تک ہمارا ذہن اور عقل نہیں جا سکتا۔ جو کچھ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، ائمہ کرام نے، ان نے جو محنتیں کی تھیں، محنتیں کر کے جو دین کے مغز نکالے، جو نچوڑ نکالا، بس ہم تو ان کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ معیار بھی موجود ہے یا نہیں؟ جی مذہبی رہبروں والا، مذہبی رہنماؤں والا، جناب استادوں والا، اپنے مفتیوں والا، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے امام، ہماری فقہ، ہمارے فقیہ، ہمارے مجتہد، یہ اتنے بڑے بڑے جبوں والے، کپوں والے، یہ ایسے ہی تھے جی، انہوں نے غلط سمجھا۔ قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ جاتی ہے، مگر پھر یہی شخصیات رکاوٹ بن جاتی ہے جن کو معیار بنایا جاتا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے کہ یہ جناب ان کو ہم چھوڑ دیں، جنہوں نے زندگیاں ہی اس کام میں کھپا دی۔ جی اللہ اکبر، یہ معیار اللہ نے عطا کیا، جناب محمد الرسول نے دیا۔ جی یہ بھی پہلے طریقوں میں موجود تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو، اپنے فقہاء کو، اپنے درویشوں کو، محض زاہد عبادت گزاروں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا۔ حالانکہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے نا، کہنے لگے کہ متخذناہم ربا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے یا نہیں؟ جس چیز کو تمہارے لیے حرام کہہ دیتے تم حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ تو کہا یہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا ہی تلک عبادتہم، یہی ان کی پوجا پرستش کر کے ان کو رب بنانا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اور رسول اللہ کا دیا ہوا معیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سم کا دیا ہوا معیار کیا ہے؟ وہ معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن کو بھی مانو، حدیث کو بھی مانو، دین کو بھی مانو، عمل بھی کرو، لیکن کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں، جس طرح انہوں نے قرآن کو مانا، حدیث کو مانا، دین کو سمجھا، جس طرح انہوں نے عمل کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کا طریقہ، ان کو معیار بناؤ گے، ان کے طریقے کو اختیار کرو گے اور اس کے مطابق تمہارا دین، تمہارا عقیدہ، تمہارے تمام کے تمام دین کے لینے کے عمل کرنے کے معاملات اس طرح ہوں گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، تو فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پہ ہو۔ اللہ نے معیار دیا تو یہی دیا، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو پھر اس طرح لے آؤ جس طرح یہ محمد الرسول کے صحابہ ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے آؤ۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عیسائیوں پہ لعنت کرے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک ملت
وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا، ضابطہ بتلایا، ایک صفت بتلا دی، صفت بتلا دی، خصلت بتا دی، عادت بتا دی، طریقہ بتا دیا کہ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جو آج میرا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا میرا اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو اس طریقے پہ ہوں گے وہی جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اس صحابہ والے طریقے کو چھوڑا ہوا ہوگا، کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہوگا، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، وہ سب کے سب گمراہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو معیار دیا وہ کون سا معیار؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت ہے تو اس معیار میں جو اللہ نے عطا کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ پہلا معیار ہم نے دیکھا کہ عقل۔ کیا ان صحابہ کرام نے عقل کو بنیاد بنایا؟ دین میں، قرآن میں، حدیث میں ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کبھی اپنے عقل کو بنیاد بنایا؟ عقل مانے یا نہ مانے، جب حکم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذہن مانے یا نہ مانے۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو اس بچی کو دیکھ لو، تو جہاں بات ہونے لگی صحابی چلے گئے، آگے جا کر بات کی، ماں باپ تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے۔ جب بچی کو پتا چلا کہ مسئلہ یہی ہے، رسول اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، تو یہ کیا کہتی ہے کہ میری شرم بھی، میری حیا بھی، میرے ماں باپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان پہ قربان ہے۔ ہاں ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تمہیں حدیث معلوم ہے، تو نے سنا دی، ہم نے یقین کر لیا، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لو، اگر پسند آ جاؤں تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ نہیں کہ عقل نہیں مان رہا، ذہن نہیں مان رہا، دل نہیں مان رہا، نہیں، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ، آگے صحابی لے کر گیا، وہ رنگ کا بھی کالا تھا اور مزدوری کرنے والا، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بھیجا، گئے وہ صحابی، پیغام پہنچایا۔ خطرہ تھا ماں باپ شاید واپس بھیج دیتے، بچی کو پتا چلا کہ رسول اللہ نے رشتہ بھیجا ہے، جی اپنی چاہت کو نہیں دیکھا، خواہش کو نہیں دیکھا، عقل کو نہیں دیکھا، ذہن کو نہیں دیکھا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ رضیت لنفسی ما رضی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اس رشتے پہ راضی ہوں جو جناب محمد رسول اللہ نے میرے لیے پسند کر کے بھیجا ہے۔ جب رسول اللہ کی پسند کو مد نظر رکھا، اپنی پسند قربان کر دی، جب رسول اللہ کے حکم اور فیصلے کو مد نظر رکھا، اپنے ذہن کو قربان کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انس بیان کرتے ہیں مدینے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا گھر تھا تو وہی تھا۔ اللہ نے اس گھر میں پھر برکتیں بھی کیسی عطا فرمائی تھی۔ عقل مانے یا نہ مانے۔ سردیوں کا موسم گزرا ہے، بعض لوگ موزے پہنتے ہیں، بعض جرابیں پہنتے ہیں، جب بابوزو پہنے ہوئے ہوں، ایک دن اور ایک رات اپنے گھر شہر میں رہتے ہوئے، یہ 24 گھنٹے ایک دن اور ایک رات اس کے اوپر مسا بھی کر سکتے ہیں، موزے ہیں تو مسا کر سکتے ہیں، سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات، لیکن مسا کرنا ہوتا ہے تو کیسے کرنا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ گیلا کر کے ایسے اوپر سے ایسے 3 انگلیاں کر کے ایسے پھیرنی ہے جی۔ حالانکہ انسان چلتا ہے تو مٹی نیچے لگی ہوتی ہے، گرد و غبار نیچے لگا ہوتا ہے، کوئی تنکا کوئی تنکا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نیچے ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، عقل کا دین کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اگر عقل کی بنیاد پر دین ہوتا تو مسا جو ہم اوپر سے کرتے ہیں نا، یہ مسا اوپر سے نہ ہوتا، نیچے سے ہوتا، مٹی نیچے سے لگتی ہے، گرد و غبار نیچے سے لگتی ہے، کیونکہ کوئی گندی چیز لگے گی تو نیچے لگے گی، ہاتھ یوں پھیر کے نیچے سے صاف کریں، نہیں صاف نہیں کرنا، اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اگر ہاتھ پھیرنا ہے تو یہاں یہ اوپر ہاتھ پھیرنا دین ہے، نیچے ہاتھ پھیرنا عقل تھا، عقل کو چھوڑ دیا، مگر جناب محمد الرسول کی حدیث اور سنت کو چھوڑا نہیں۔ کتنی مثالیں دوں میں، آگے چلتے ہیں۔ باپ دادا کی باری بھی، باپ دادا والا معیار بھی ہے نا، باپ دادا والا معیار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حج تمتع یعنی حج اور عمرہ اکٹھے کرنے سے
منع فرما دیا، حج تمتع سے منع فرما دیا۔ عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھا ہوا ہے، اکٹھے حج تمتع کر رہے ہیں۔ آنے والا ایک آتا ہے سوال کرنے والا، عبداللہ ابن عمر آپ حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے صحابی رسول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے جی، تمتعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمتع، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا اور اب بھی حج تمتع کریں گے، اب بھی حج و تمتع کریں گے۔ لیکن وہ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ ان اباک ینہا، عبداللہ ابن عمر آپ کے باپ، آپ کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اس سے روکتے ہیں، اس سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ حج تمتع نہ کرو۔ اب وہ باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، باپ دادا کی بات، ادھر رسول اللہ کا عمل کہ متعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج تمتع ہم نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، اب بھی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اور ادھر باپ ہے، کیا کہتے ہیں؟ آج بھی سنہری حروف سے تاریخ حدیث کی کتابوں میں یہ ان کا قول لکھا ہوا ہے کہ امر ابی یتبع، اب امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں اتباع اور پیروی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی یا میرے ابا عمر کی جائے گی؟ باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ معیار تھا ان صحابہ کرام کا۔ اور پھر باپ دادا سے آگے چلتے ہوئے کوئی بڑی سے بڑی ذات ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہے، اور کوئی علم والی، کوئی نیک بزرگ، اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ذات اور شخصیت ان کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات اور شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا وارث بنا دیا۔ بیماری کے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ نہیں سکتے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، آ کر نبی سے مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ تو بتلا دیجئے۔ نبی کی طبیعت میں نقاحت تھی، کمزوری تھی، اور طبیعت ذرا نیچی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ تھکاوٹ اور بیماری کے اثرات میں تھے۔ فرمایا فاتی غدا، بڑھیا کل آنا، آج نہیں میں بتا سکتا، کل آنا۔ بڑھیا حالت دیکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کی کیفیت، کمزوری کا یہ عالم، بیماری کی اتنی شدت، کہتی ہے کہ علم اجد کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ موجود نہ ہوں، تعالی الموت، تعالی الموت، وہ مراد میری تھی کہ اگر آپ وفات پا جائیں فَأَيْنَ أَنَا آتِي، پھر میں یہ مسئلہ دین کا کس کے پاس سے آ کر پوچھوں، کون میری علمی رہنمائی کرے گا؟ فرمایا فَأَتِيَ أَبَا بَكْرٍ، پھر آ کر یہ مسئلہ تم نے ابو بکر سے پوچھ لیا۔ علم کا وارث بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہاں انہی دنوں میں جب نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے، ایک بات اور بھی بتا دوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا، پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا کہ نہیں، ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا پانی لے آؤ، پانی لایا گیا، وضو شروع کیا، ابھی ہاتھ پاؤں ہی دھوئے تھے، غشی سے جاری ہو گئی، وضو پورا نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوشی ختم ہوئی، افاقہ ہوا، پھر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا کہ نہیں، ہم ینتظرونک، اچھا پانی لاؤ، انتظار کر رہے ہیں تو میں وضو کراؤ، وضو کرانا شروع کیا، چہرہ دھویا، کچھ آگے تک گئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر تیسری دفعہ اسی طرح بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ ادھر وضو فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، امی عائشہ نے بھی کہا، سیدہ حفصہ نے بھی کہا کہ مر غیرہ، کہ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ فرمایا نہیں یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ کو بھی یہ بات منظور نہیں ہے، مومنوں کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے سوائے ابو بکر کے میرے مصلی پر کوئی اور آ جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ ذہن نہیں دیتا نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے، میں بھی نماز نہیں پڑھاتا۔ جب پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر مصلی پہ آئے اور آ کر نماز
نماز شروع کی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تھوڑا سا افاقہ ہوا، پوچھا نماز کا، یہ ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، اچھا چلو مجھے لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو مکمل ہو گیا، بے ہوشی بار بار طاری ہو رہی، کمزوری اتنی ہے چل نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو لایا گیا۔ ایک کے کندھے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا، دوسرے کے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، اپنا دونوں جسم کا دونوں ہاتھوں کا بوجھ ان دونوں پہ ڈالا، اور پاؤں جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہے تھے، زمین پہ لکیریں پڑ گئے، پاؤں پہ اوپر پپ کے اوپر وزن نہیں آتا، بوجھ برداشت نہیں ہوتا، مگر اس حالت میں کہ جب پاؤں کھٹے پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، پپ وزن نہیں سہارتے، پاؤں وزن برداشت نہیں کرتے، اور یوں لولے سے گھسٹتے چلے آ رہے ہیں ان کے پیٹ کے اوپر بھی۔ کیا اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت چھوڑی؟ اللہ، اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت چھوڑی۔ آج ہمیں کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے، یدعون الی السجود وہم سالمون، صحت مند ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے، تھوڑا سا بس ٹھنڈا گرم ہو جائے، ہماری نماز کے بہانے سینکڑوں ہمارے پاس یہ کاروبار کر رہے تھے، دکان پہ بیٹھے تھے، پارٹی کراچی سے آئی ہوئی تھی، کیسے جاتے ان کو چھوڑ کر، پھر کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت آ کر ادا کی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے وارث بھی وہی، علم کے وارث بھی وہی ہے۔ اور ایک دفعہ ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بتا یہ رہا ہوں، بڑی سے بڑی ذات، بڑی سے بڑی شخصیت امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور ذات اور شخصیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ آگے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود آپ تو یوں کہہ رہے ہیں، وقال ابو بکر کذا، ابو بکر نے تو یوں کہا ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں، ابو بکر نے یوں کہا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غصے سے جناب لال پیلے ہو گئے اور فرمایا، اقول لک قال رسول اللہ وتقول قال ابو بکر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور آگے سے تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے یوں فرمایا ہے۔ خشیت ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، تم تو ایسا بڑا جرم اور گناہ کر چکے ہو کہ مجھے خطرہ ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کو لا کر ایسا جرم تم کر چکے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بذات خود بھی اگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جن کے متعلق نبی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من احبها فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کیا۔ مگر وہی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے والد صاحب کی وراثت میں سے کوئی حصہ لے آؤ، آج کل یہ واقعہ بڑا اٹھایا جاتا ہے، یہ فدر کا باب تھا، ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، یہ عائشہ گئی تھی لینے گئی تھی، دربار میں پہنچی تھی اور واپس جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، تشریف لائی تھی، اور پہلی بات روایت میں دیکھیے تو بھیجا کس نے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بھیجا کس نے تھا؟ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجا کہ جاؤ جا کر حصہ لے کر، مگر آئی آ کر بات کی، ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ چل کے آئی ہے، مگر آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات نہیں کی، اپنی بات نہیں کی، رسول اللہ کا فرمان سنایا، رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ میں نے سنا تھا رسول سے کہ انا معاشر الانبیاء لا نؤخذ ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، ہم جب فوت ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں، پیچھے جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ما ترکنا فهو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے، یہ ورثہ نہیں ہے، یہ ترکہ نہیں ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ترکہ نہیں ہے۔ اب بیٹی کی بات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، ان کی عزت اور احترام بھی برقرار رکھا، اور آگے سے وہ بھی اسی نبی کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ فما تکلمت حتی ماتت، جب تک زندہ رہی زندگی بھر کبھی دوبارہ اس موضوع کے اوپر بات ہی نہیں کی، کہ جب بابا کی بات آ گئی پھر میری فاطمہ کی اپنی کیا حیثیت۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی بڑے تھے مگر اپنی ذات کو پیش نہیں کیا، پیش کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا۔ بڑے سے بڑا سے بڑا امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کوئی ہو، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ نبی کے فرمان کے مقابلے میں تم اپنی ابو بکر کی بات کرتے ہو، اسی ابو بکر کی بات کے بعد اللہ اللہ، ان کا اپنا طریقہ بھی، یہ صحابہ کا معیار تھا۔ ہر معاملے میں وہ مقدم سمجھتے تھے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، باپ دادا کو چھوڑنا پڑا اور مذہبی رہنماؤں کو چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد اللہ اکبر عمل کیا تو کیسے کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سنا ہے نا آپ نے، بلوائیوں نے گھیرا کر لیا تھا، گھر کا جمع ہو گئے، باہر نہیں آنے دیتے تھے، محصور کر دیا، اور اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ عثمان باہر نکلے تو ان کو قتل کر دے، شہید کر دے۔ صحابہ کرام گئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا اگر آپ کہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی ذات کی وجہ سے نبی کے شہر میں خون کا بہایا جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ پھر خلافت تو چھوڑ دیجیے، خلافت چھوڑ دیجیے۔ کہا کہ خلافت نہیں چھوڑنے کا، کہ ہم یقتلون کا قتل کر دیں گے، کہا قتل کرتے ہیں تو کر دیں مگر خلافت نہیں چھوڑیں گے۔ جان بچانی تھی لیکن خلافت کو نہیں چھوڑا۔ کیا کہا کہ بات یہ ہے در حقیقت مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور کچھ لوگ تم سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، لا تنزعن عنک، خیال کرنا وہ قمیص تم نے اتارنی نہیں۔ جان چلی گئی، قتل ہو گئے، شہادت پالی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جب ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے تو پھر تو تم ہدایت پہ ہو، پھر تو تم ہدایت پہ ہو، ورنہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر گمراہی ہے، پھر بدبختی ہے اور دین سے دوری۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو معیار عطا کیا ہے صحابہ کرام والا، بات آئیے نا بڑی سے بڑی ذات اور شخصیت، انہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو مسئلوں میں اختلاف ہوا، دو مسئلوں میں، ایک تو حج تمتع کے متعلق، حضرت عثمان نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حج تمتع سے منع کیا، کتاب الحج صحیح بخاری میں یہ بات نہیں، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے منع کیا اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔ کہا کہ ما كنت لأدع سنت محمد لقول احد، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کے کہنے پہ نبی کی سنت کو چھوڑو، نبی کی سنت کو چھوڑو، نہیں میں تو حج تمتع ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ کار تھا، دین کو سمجھنے کا، دین کو ماننے کا اور عمل کرنے کا۔ میرے لیے آج ہمارے لیے بھی وہی معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور ما انا علیہ وَأَصْحَابِي الْيَوْمِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا آج میرا اور میرے، ہاں مسند احمد میں اس حدیث میں لفظ الان کے بھی ہیں، الان، اب اس وقت میرے دور نبوت میں بعد والا دور بھی
میرے دور نبوت میں جو میرا اور میرے صحابہ کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، جو اس پہ ہوں گے وہی کامیاب، وہی جنتی، وہی جہنم سے بچ جائیں گے اور وہی ہدایت یافتہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہی صحابہ والا معیار اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو اسی معیار کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف الشافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنزل رحمتك وشفاءك في الأرض كما أن رحمتك في السماء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر جميع أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت اور مہربانی سے مکمل بے عیب صحت شفا کاملہ عاجلہ دائم نصیب فرما۔ اللہ آج کا یہ دینی پروگرام جن بھائیوں دوستوں ساتھیوں نے منعقد کیا، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ معاونین کے رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے اس گھر کو قیامت تک آباد و شاد رکھنا۔ اللہ جو تیرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں تو ان کے گھروں کو بھی آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ دین کا جتنا علم اور فہم اللہ تو نے ہمیں عطا کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.